इतवार को कुरान की दौलत वाली आयत 7 मरतबा पढ़ना, एक दिन के अंदर अंदर आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी। हर मसला, हर परेशानी फौरी खत्म हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज का वजीफा बहुत ही खास है और इसमें एक कुरान मजीद की सूरत की आयत का अमल है। आज की इस वीडियो में हम जो अमल आपको बताएंगे, ये खास वजीफा कुरान पाक की एक छोटी सूरत की सिर्फ एक आयत पर मुश्तमिल है और आपने इस अमल को लाजमी करना है। इंशाअल्लाह ताला इस अमल को करने से आपके पास इतना पैसा और इतना मालो दौलत आ जाएगा। अगर आप गरीब हैं, आपके घर के माली हालात ठीक नहीं हैं, तो आपके घर के माली हालात इस कदर बेहतर हो जाएंगे कि आपके जितने भी रिश्तेदार हैं वो आपको देखते ही रह जाएंगे। ये खास वजीफा हमारी बहुत सी बहनों और भाइयों को आजमाया हुआ अमल अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से घर से गुर्बत और तंगदस्ती खत्म हो जाएगी और घर में माल और दौलत की बारिश होना शुरू हो जाएगी। तहकीक इंसान का वाहिद मकसद ये है कि इंसान अल्लाह ताला की इबादत व बंदगी करे। उसके अलावा जितने भी अमूर हैं जिनको इंसान अंजाम देता है, इसलिए भी ताकि वो इबादत इलाही के मामले में इंसान के माउन बन सकें। इंसान की सेहत और तंदुरुस्ती, कुव्वत और ताकत, माल और दौलत, खाना पीना, गर्ज, हर एक चीज इसलिए है ताकि इंसान होकर अपने असली मकासद को अंजाम दे सके। इबादत अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म और नाफिज करदा चीजों को अंजाम देना और मना चीजों से रुक जाना, लेकिन इबादात के अंदर भी फर्क मरातिब का लिहाज किया गया है, यानी इनकी अंजाम दही की सूरत में मुरत्तब होने वाले अजर सवाब में बड़ा फर्क है। चुनाचा कुछ उमूर ऐसे हैं जिनकी फजीलत और अहमियत और अजर सवाब बहुत ज्यादा है और कुछ ऐसे हैं जिनका अजर सवाब दीगर इबादतों की निस्बत कुछ कम है। नफिल इबादात में तहज्जुद की नमाज कबूलियत की जामिन, नमाज तहज्जुद कुर्बत इलाही का जरिया है। ये नमाज खुशनुदी रब का बाइस है, इससे हसनात में इजाफा होता है, गुनाह मुआफ होते हैं और दर्जात बुलंद होते हैं। नमाज तहज्जुद से मोहब्बत इलाही का हुसूल होता है। यही वजह है कि इसकी तौफीक इन्हीं चंद अफराद की दामन में आती है जो अल्लाह के पसंदीदा अफराद होते हैं। नाज़रीन इकराम, आज हम आपको ऐसी सूरत का वजीफा बताएंगे कि बेरोजगारों ने किया तो अल्लाह ताला ने उनके लिए नौकरी का वसीला बना दिया, कारोबारी हजरात ने किया तो उनके पास ग्राहकों की लाइन लग गई। ये वजीफा आपने सिर्फ इशा के बाद करना है। अगर इस वजीफे को आसान तरीके से कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपके जो रिज्क के मसाइल वो हल होना शुरू हो जाएंगे। इंशाअल्लाह रिज्क का मसला हल हो जाएगा, रिज्क की रुकावटें बंदिशें दूर हो जाएंगी। ये एक ऐसी सूरत है जिन लोगों ने भी पढ़ा अल्लाह ताला ने उसे गनी बना दिया, जिन लोगों ने भी इससे किया उनके कारोबार खूब फले फूले हो गए। आज आपके लिए ये वजीफा लेकर आए हैं। कर्ज के बोझ तले दबे इंसान इसको करें, इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे। लेकिन जाहिरी असबाब आपने लाजिमन तैयार करने हैं। तो ये वजीफा आप किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं, लेकिन नमाज इशा के बाद ज्यादा बेहतर रहेगा। इस वजीफे को खवातीन भी कर सकती हैं, बहने भाई बुजुर्ग सब इस वजीफे को कर सकते हैं। इस वजीफे को आप एक दूसरे के लिए भी कर सकते हैं, भाई बहनों के लिए कर सकते हैं, बहनें भाई के लिए कर सकती हैं, वालिदैन बच्चों के लिए कर सकते हैं। ये वजीफा सूरत फातिहा की एक आयत का वजीफा है। मशाइख और बुजुर्गान दीन कहते हैं रिज़्क के अंदर कामयाबी चाहता है जो दीन और दुनिया के अंदर तरक्की चाहता है, और जो रिज़्क के अंदर बरकत चाहता है इस सूरत को अपना ले। आपने ये करना है कि कोई एक नाम मुकर्रर कर लें। इस वजीफे को जायज हाजत के लिए इसलिए नहीं करना कि अमीर और दौलतमंद हो जाऊंगा तो अपने खानदान वालों को नीचा दिखाऊंगा। फख्र और गरूर निकाल कर सिर्फ आजिज़ी और इनकिसारी के साथ इस वजीफे को करना है। दौरान वजीफा कोशिश करें आपने बदबूदार अशिया का इस्तेमाल न करें, जैसा कि कच्चा प्याज हो गया। मर्द हजरात तमाकू नशी से परहेज करें, उसके अलावा हलाल का लुकमा खाएं और गुनाह से बचें, हराम रिज्क से दूर रहें। वजीफा खत्म होने के बाद अल्लाह ताला की रजा की खातिर कोई मीठी चीज आपने तकसीम करनी है। कोशिश करनी है बच्चों के अंदर तकसीम करते रहें। इस हकीकत से कोई भी इंसान इनकार नहीं कर सकता। दुनिया में हर अमीर व गरीब, नेको बद को कानून कुदरत के तहत दुख व गम और परेशानियों से किसी न किसी शक्ल में जरूर वास्ता पड़ता है। इसका सबब ये है कि ये दुनिया दारुल उलूम और इम्तिहान गाह है। इंसान यहाँ आजमाइश के लिए भेजा गया है। उसे आजादी से नेकी और बदी करने की कुव्वत दी गई है। वो नेकी करने की सूरत में अजर सवाब का हकदार पाता है, लेकिन नाफरमानी की सूरत में अजाब व सजा का मुस्तहिक ठहरता है। गुर्बत व तंगदस्ती
تندرستی، امارات و خوشحالی بھی اس دنیا کے دارالعلوم ہونے کا ایک حصہ ہے۔ یہاں دو قسم کے لوگ رہتے ہیں، ایک وہ جو آسودہ حالت میں اور دولت مند ہے اور ہر قسم کی آسائش و آرام سے بہرہ آور ہے، دوسرا وہ جو غربت و مفلوق الحال ہے اور زندگی کی بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہے، اور ان کی زندگی انہیں دکھوں اور تکلیفوں سے لڑتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ انسان کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتا ہے، اسے دکھوں سے مفر نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کو کم اور کسی کو زیادہ دکھوں سے واسطہ پڑتا ہے اور پھر اسے زندگی گزارنا ایک پہاڑ نظر آنے لگتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مصائب سے چھٹکارا حاصل کرے اور اس دکھ بھری دنیا کے سمندر میں کسی حقیر سے پانی کی طرح بہنے کے باوجود ہاتھوں پاؤں ضرور مارتا ہے اور یہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ دکھوں سے نجات پالے، غموں کے بھنور سے باہر آ جائے، لیکن وہ تب تک اپنی ہر پریشانیوں اور دکھوں سے نجات نہیں پاتا جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل نہ کرے، عمل پیرا نہیں ہو جاتا۔ اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی کثرت سے توبہ کرتا رہے اور اس بات پر یقین رکھے کہ وہ ضرور اس کی توبہ قبول کرے گا اور اس کی تمام پریشانیاں اور غموں کو اپنے فضل و کرم سے ضرور ختم کرے گا۔ تو ناظرین، ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ درود پاک لازمی پڑھ لیا کریں۔ یہ درود پاک کا عمل اللہ پاک نے قرآن کے اندر خود فرمایا ہے، اور جس کی تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں خود درود بھیجتا ہوں اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور میرے جتنے بھی فرشتے ہیں، نوری مخلوق ہیں، یہ بھی میرے نبی پر سب مل کر درود پڑھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم بھی میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں واضح حکم ہے، اور یہ کام، یہ عمل اللہ کی ذات خود بھی کرتی ہے۔ قرآن پاک سورۃ احزاب میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بشاشت چہرہ اقدس میں نمایاں تھی۔ ارشاد فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، آپ کا رب عز و جل فرماتا ہے، کیا آپ راضی نہیں کہ آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر درود بھیجے میں اس پر 10 بار درود بھیجوں گا، اور آپ کی امت میں کوئی آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے سب لوگوں میں قریب وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اور وہ قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے اسی برس کے گناہ مٹا دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجے تو اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس پر 70 بار درود بھیجتے ہیں۔ اللہ نے اپنی پیاری مخلوق جو نوری مخلوق ہے، جس میں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، بے شک بے شمار فرشتے میرے اللہ کے ہیں، وہ سب میرے نبی پر درود پڑھتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں بھی، میرے تمام نوری مخلوق فرشتے بھی، اور اب میں بندوں کو بھی حکم دے رہا ہوں کہ جو مجھ کو مانتے ہیں، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے ہیں، ان کو بھی حکم دے رہا ہوں کہ یہ عمل تم بھی کرو۔ وہ عمل کون سا ہے؟ اور وہ عمل یہ ہے کہ درود پاک پڑھو۔ اسی طرح درود شریف کے فضائل میں سے ایک اہم فضیلت یہ بھی ہے کہ درود شریف کے بغیر کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قول نقل کرتی ہیں، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جب تک کسی دعا کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑا ہو، وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، جب پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر دوسری پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر تیسری پر چڑھے تو فرمایا آمین آمین۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو 3 مرتبہ آمین کہتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل امین میرے پاس آئے اور کہا، بدبخت ہے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر وہ گزر گیا، اس کی بخشش نہ ہوئی۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر کہا، بد نصیب ہے وہ بندہ جس نے اپنے والدین یا دونوں میں سے ایک کو پایا
اور انہوں نے اس کو جنت میں داخل نہ کرایا تو میں نے کہا آمین۔ پھر کہا کم بخت ہے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہوا اور اس نے آپ پر درود نہ پڑا۔ میں نے کہا آمین۔ ناظرین اکرام، خود ہی اندازہ لگاؤ کہ کتنی سخت وعید آئی ہے۔ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کو لے کر آنے والا سارے فرشتوں کا سردار فرشتہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہے، اور جس ہستی کے پاس وہ فرشتہ آتا ہے وہ سارے نبیوں کا امام ہے۔ اب میرے نبی آمین کہہ رہے ہیں اور اللہ کا حکم ہے، جبکہ جبرائیل لے کر آنے والا ہے۔ اب اس کے اندر کوئی شک و شبہ باقی نہیں ہے کہ وہ دعائیں قبول ہو چکی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا عین عبادت ہے۔ دیکھو، اللہ نے دو فرشتے مقرر کیے ہیں، ایک دائیں اور دوسرا اور ایک بائیں، اور جب درود انسان پڑھتا ہے تو یہ دونوں فرشتے لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ واحد عمل ہے۔ کسی نے پوچھا کہ نیکیوں والے فرشتے کی تو سمجھ آتی ہے کہ وہ نیکیاں لکھے گا، جبکہ برائیوں والا کیا لکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب درود پڑھا جاتا ہے تو وہ برائیاں مٹانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عزت اور شان اور وقار ہے۔ ناظرین اکرام، اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے تو نماز عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد وہیں التحیات کی حالت میں ہی بیٹھ کر ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اس کے بعد ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اول و آخر کم سے کم 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ کوشش کریں کہ تعداد زیادہ ہو۔ درود پاک پڑھ کر الحمدللہ شریف یعنی سورۃ فاتحہ جو ہے آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لیکن ہر مرتبہ جب آپ آیت پر پہنچے تو یہی آیت 11 مرتبہ پڑھ لے۔ آیت یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب سورۃ فاتحہ پڑھنے لگیں تو ہر مرتبہ یہی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین صرف 11 مرتبہ پڑھ کر آگے پڑھ لیں اور دوبارہ شروع سے پڑھنا شروع کر دیں۔ اسی طریقے سے صرف 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، لیکن یہی آیت پھر 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس طرح یہ آیت 33 مرتبہ بن جائے گی۔ جب یہ اکیلی آیت 33 بار ہو جائے گا، باقی سورۃ فاتحہ 3 بار ہو جائے گی۔ اس کے بعد سورۃ اخلاص 11 مرتبہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور جب آپ یہ عمل کریں، اول و آخر کم سے کم 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھیں، پھر اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگیں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی۔ یہ انتہائی طاقتور اور آزمودہ ہے، یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ تحفہ اپنے ناظرین کو بھی دے دوں، کیونکہ اس دور میں کافی لوگ پریشان ہیں، روپے پیسے کی کمی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ کو بھی اپنے فضل و کرم سے اس مالی تنگ دستی سے نجات دے گا انشاءاللہ، اور خوشخبری ملے گی کہ اور یہ عمل ایمانداری کے ساتھ اور مکمل یکسوئی کے ساتھ کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔